السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ محترم سامعین، آج فقہ کا تیسرا درس ہے جس کا عنوان ہے تیمم کے احکام۔ اللہ رب العالمین نے اس شریعت کو، جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اس شریعت کو بہت ہی آسان اور ہر دور کے لیے قابل عمل بنایا۔ پچھلی شریعتیں جتنی اس دنیا کے اندر انبیاء کرام پر نازل کی گئیں، وہ ایک محدود وقت تک کے لیے تھیں، کچھ خاص لوگوں کے لیے تھیں، اس لیے ان شریعتوں کے اندر اتنی وسعت نہیں تھی جتنی اس آخری شریعت کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس شریعت کے اندر نہایت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ انہی آسانیوں میں سے ایک شرعی حکم ہے کہ اگر آدمی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ وضو ہو یا غسل، اگر پانی میسر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پاک مٹی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آسانی کا ذکر کئی آیتوں کے اندر کیا ہے۔ انہیں میں سے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس تیمم کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یعنی پیشاب پیخانے وغیرہ سے، یا تم عورتوں سے تم نے صحبت کی ہو، ملاقات کا مطلب یہاں ہے چھونے کا مطلب، کہ ان سے تم نے صحبت کی ہو، جمع کیا ہو، اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو۔ تیمم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہی کر دیا اور کہا کہ پاک مٹی کو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لوگے، یہی تمہارا تیمم ہے۔ تیمم لغت میں کہتے بھی ہیں، میں نے یہاں لکھا ہے کہ تیمم لغت میں قصد و ارادے کو کہتے ہیں، اور اس کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کو چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کرنا۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور پوری امت کے علماء کا اس بات پر اجماع بھی ہے کہ تیمم ایک شرعی حکم ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے، حدیث کے راوی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سے بھیجا تھا اور مجھے جنابت لاحق ہو گئی، پانی نہیں ملا، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے مٹی میں ایسے لوٹ پوٹ کیا جیسے کہ چوپائے لوٹ پوٹ کرتے ہیں، یعنی جب جانور بسا اوقات مٹی کے اندر لوٹتے ہیں تو پورے بدن کو جو ہے مٹی سے بھر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسا میں نے بھی کیا، اور میں نے بھی اسی طرح کر کے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، نمازیں اس سے پڑھ لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے تو ایسا کرنا ہی کافی تھا۔ کیسے کرنا کافی تھا؟ آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پر ایک بار مارا اور اس سے اپنے ہتھیلی کے داہنے ہتھیلی اور بائیں ہتھیلی کے ظاہری حصے پر آپ نے اسے پھیرا ہاتھوں کو، اور اس کے بعد پھر اپنے چہرے پر اس ہاتھ کو پھیر لیا۔
تو پتہ چلا کہ تیمم کے لیے صرف یہی کافی ہے، اس کے اندر نہ تو سر کا مسح ہے، نہ ہی کان کا مسح ہے، نہ پیروں کا مسح ہے، اور نہ ہتھیلیوں کا کہنی تک ہے۔ صرف اور صرف ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ مار کر کے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کے بیک سائڈ، یعنی جو پیچھے کا حصہ ہے، پیٹھ والا حصہ، اس پہ پھیر لینا ہے، اور ایک بار چہرے پر ہاتھ پھیر لینا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بعض حدیث میں 2 بار بھی ہاتھ مارنے کا ذکر ملتا ہے، تو وہ بھی درست ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی ایک ہی بار اپنے ہاتھ کو زمین پر مارے، اور اگر زیادہ دھول مٹی ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو پھونک بھی لے۔ یہ تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہے، غسل کے لیے بھی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے یہ خصوصی عطیہ ہے جس کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی جو 5 چیزیں مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کی گئیں۔ اسی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے مٹی کو، زمین کو مسجد بھی بنا دی گئی ہے، اور پاکی حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ تو مسجد یعنی جہاں جو بھی پاک صاف جگہ ہے وہاں پر عبادت کر لیں اللہ تعالیٰ کی، اور اسی طریقے سے پاک مٹی سے تیمم بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تیمم یقیناً حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ ہے اس امت کے لیے، قیامت تک جو آنے والی ہے، جو بھی اس شریعت پر ایمان رکھتی ہے تو بہت ہی آسانی، کیونکہ بسا اوقات آدمی ایسی جگہوں پر دور دراز سفر کرتا ہے جہاں پانی اس کے لیے میسر نہیں ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تیمم کن صورتوں کے اندر مشروع ہے، یعنی کب ہمارے لیے تیمم کرنا درست ہے۔ یہاں میں نے نکات کے پوائنٹ کی شکل میں یہاں پر جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب پانی دستیاب نہ ہو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً۔ تو پہلی چیز ہے کہ پانی اگر دستیاب نہیں ہے تو بلا شبہ وضو اور غسل کی جگہ یہ تیمم ہی کافی ہے۔ دوسری چیز، پانی دستیاب تو ہے لیکن صرف پینے کے لیے کافی ہو، یعنی اتنا ہی پانی ہے کہ آپ صرف پی سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے وضو کریں گے تو پھر پینے کے لیے ناکافی ہوگا، تو آدمی پانی جو پینے والا ہے اس کو سیو کر لے اور وضو یا غسل کی جگہ تیمم کر لے، کیونکہ زندگی کو بچانے کے لیے پانی کا استعمال، پانی پینا بہت ضروری، لہذا اس پانی کو اپنے پینے کے لیے محفوظ کر لے۔ تیسری چیز، پانی موجود ہو لیکن ناقابل استعمال ہو، یعنی استعمال نہ کر سکتا ہو، مثلا بہت زیادہ گرم ہو یا بہت زیادہ ٹھنڈا ہو۔ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات سردیوں کے موسم میں گلف کے اندر تو بسا اوقات پانی یقیناً اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے، یا بہت ٹھنڈا ہو جائے، یا عمر درازی کے بناور پانی استعمال کرنے کے لیے حرکت کرنا ہی ممکن نہ ہو۔ پانی ہے لیکن کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور آدمی کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، وضو کرنے میں اسے دقت ہے، نہیں کر سکتا، اور لیکن اس کے پاس پاک مٹی ہے تو اس سے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور آخری صورت ہے کہ پانی کے استعمال سے بیمار ہونے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو۔ تو یہ ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر آدمی تیمم کر سکتا ہے، اور تیمم کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے، ہر آدمی اس کو سیکھ سکتا ہے، لیکن بہت سارے ہم میں سے اس تیمم کا شرعی طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ حالانکہ ہر گھر کے اندر بسا اوقات ایسے عمر دراز لوگ ہوتے ہیں جن کو تیمم کا طریقہ بتلانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اور خود بھی ضرورت ہو تو اس پر عمل کریں اور اوروں کو بھی بتلائیں۔ آخری پوائنٹ آج کے درس کا ہے کہ تیمم کو توڑ دینے والی چیزیں کیا ہیں۔ جب یہ تیمم وضو کی جگہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جن چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر قضاء حاجت، پیشاب، پیخانہ، یا اسی طریقے سے ہوا خارج ہونا، یا گہری نیند سو جانا، یا پاگل ہو جانا، اس طرح کی جتنی بھی وضو توڑ دینے والی چیزیں ہیں، یا اونٹ کے گوشت کھانا جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہی ساری چیزیں ایسی ہیں اس سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے تیمم کے توڑنے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی کو پانی میسر ہو جائے۔ پانی اگر نہیں تھا تو پانی مل جائے، یا پانی استعمال کے لائق نہیں تھا استعمال کے لائق ہو جائے، یا بیماری کی وجہ سے جو ہے آدمی کو پانی استعمال کرنے سے خوف تھا اور وہ بیماری ٹھیک ہو گئی، درست ہو گئی، تو ایسی صورتوں میں پھر آدمی تیمم کی جگہ پھر وضو کرے گا اور آدمی اس سے پھر اپنی عبادت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے ہی اپنے دین کے احکام کو مختصر طور پر سیکھ کر کے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔